امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے آہو بکا اور رونے کی اپنے فرامین مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں کہ جن کو آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیتے ہوئے بیدار رہے۔ ان دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک دوسری روایت سنن ترمذی ہی کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل، نہ داخل ہوگا آگ کے اندر وہ آدمی، بکا من خشیت اللہ، جو رو پڑا اللہ کے خوف کی وجہ سے، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ لوٹ کر جائے تھنوں کے اندر۔ جس طرح ایک دفعہ دودھ نکالنے کے بعد اس دودھ کا تھنوں کے اندر لوٹنا جو ہے یہ محال ہے، اسی طرح جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا اس کا جہنم کی آگ میں داخل ہونا محال ہے۔ اور دوسرا، ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اٹھایا ہوا غبار اور چہرے پر پڑا ہوا غبار، ودخان جہنم، اور جہنم کا دھواں، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آہو بکا کی صرف فضیلت ہی بیان نہیں فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کی عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے خوف، عظمت، ہیبت کی وجہ سے کثرت سے رونے والے انسان تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، میں مسجد میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ قائم یصلی، اس حال میں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وبصدرہ، اور آپ علیہ السلام کے سینے سے عزیز، اس طرح آواز آ رہی تھی کہ عزیز المرجل، جیسا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے خوف کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور وہ رونے کی آواز آپ علیہ السلام کے سینے سے اس طرح آ رہی تھی جس طرح چولہے پر پانی رکھا جائے ہنڈیا کے اندر تو وہ ابلتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے سینے سے آواز آ رہی تھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی